محفل میں علی کا ہر ملنگ بولا علی مولا علی مولا۔ شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، شہنشاہوں سے جب پوچھا کہ شہنشاہی ملی کیسے، ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا۔ اور شاعر آگے یوں اپنی معروضات بارگاہ علی المرتضیٰ میں پیش کرتے ہیں۔ نکیروں نے ابھی تھا پوچھا مجھ سے سوالوں کا، نکیروں نے ابھی تھا پوچھا مجھ سے سوالوں کا، مگر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا۔ لگاتے ہو جہاں جا کر جہاں والے سبھی چکر، لگاتے ہو جہاں جا کر جہاں والے سبھی چکر، خدا کا وہ حرم بولا علی مولا علی مولا۔ تو ناظرین، آج کا خصوصی پروگرام مولا کائنات کے وصال مبارک کے حوالہ سے ہے۔ آئیے ہم اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری القرہ فخر القرہ جناب قاری کرم رسول ساجد نوری صاحب کی طرف اپنے مولا کائنات کے حوالہ سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے علامہ صاحب کوشچن یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ دیا؟ میرے کریم آقا نے کیا ان کو مقام دیا؟ یہ سامعین کے سامنے آپ رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترم حافظ محمد یاسر عرفات صاحب اور شان رمضان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ایک بڑے زبردست موضوع کا انتخاب کیا۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کی اس روحانی بابرکت گھڑیوں میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخی جناب اسد اللہ الغالب امام المشارق مغارب جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پوری دنیا سے سننے والوں کو یہ ہم آج کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں محبت اہل بیت، محبت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پاکیزہ ماحول میں تشریف لائے وہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی چچی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وقت آیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تو ابو طالب گھر میں نہیں تھے، تو میں اس خیال سے پریشان تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کہتی ہیں میں طواف کعبہ کرنے کی غرض سے گئی تھی، تو وہاں جب پہنچی تو مجھے درد ذہ شروع ہوئی۔ آپ سوچتی ہوں معزز خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، تکریم اور تعظیم والا خاندان ہے، ان حالات میں بھی ان کی تعظیم کی جاتی رہی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی تو سوچا کہ اب کدھر جاؤں، تو دیوار کعبہ شک ہو گئی، آواز آتی ہے اندر آ جائیے۔ حیران ہوں گے آپ کہ کس نہج پر، کس طور اور طریقے پر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اظہار ہو رہی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، حضور تشریف لائے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو آپ نہ بول رہے تھے، کوئی رونا وغیرہ ہوتا ہے بچے کا وہ بھی نہیں، اور نہ آنکھیں کھول رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی کہ بیٹا تو اتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ اس کی حرکت کچھ ایسی نظر نہیں آ رہی۔ کہتی ہیں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضور اپنے کاشانہ نبوت سے چلے، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔
تو آقا کریم نے فرمایا چاچی سنا ہے اللہ نے مجھے بھائی عطا فرمایا ہے. ماشاءاللہ. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں ہاں بھائی تو دیا ہے اللہ نے مگر یہ نہ بولتا ہے نہ کچھ آنکھیں کھولتا ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو حضور سید عالم فرماتے ہیں لائیے مجھے دیجیے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کہتے ہیں حضور نے یوں دست رحمت بڑھایا, ادھر سے فاطمہ بنت اسد جو حضور کی ماں بھی ہیں, ماشاءاللہ, پرورش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ادھر سے انہوں نے ہاتھ بڑھائے, ادھر سے حضور نے ہاتھ بڑھائے. اب دامن مصطفیٰ سے مس ہونا تھا, حضور کے ہاتھوں میں علی المرتضیٰ تو آنکھیں کھولی, ماشاءاللہ, چہرہ مصطفیٰ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع ہو. ماشاءاللہ. تو حضور فرماتے ہیں چچی آپ تو یہ کہہ رہے تھے یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ تو آنکھیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو کہتی ہیں پتہ نہیں. پھر ایک وقت گزرا, حضور سید عالم نے پوچھا علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو عرض کیا حضور میری یہ خواہش تھی کہ میں تب آنکھ کھولوں جب اللہ کے رسول کا چہرہ میرے سامنے آ جائے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ ایک دو دن کی بات ہے, ابھی کوئی عمر کے زیادہ ماہ سال نہیں گزرے, ابھی تو چند لمحے گزرے ہیں, اور سوچ یہ ہے کہ چہرہ جب رسول اللہ کا سامنے آئے تب میں آنکھیں کھولوں اور میری پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے. کیا تھا ان کا عشق اور کیا تھی محبت. علی المرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہیں, بچپن میں بھی 9 سال یا 10 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, اور بعض طرق سے یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے. اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, ماشاءاللہ. کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں, کسی حجر شجر کسی کو معبود نہیں مانا. حضرت کمال کی بات یہ ہے جی کہ مولا کائنات کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر, جی بیت اللہ میں. سبحان اللہ. اور دیکھو نا, یہ مولا کائنات تھے اور دوسری طرف اللہ کے اول العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی کہ حضرت مریم, جی وہ بھی تو یعنی کہ اسی مقام پہ تھی نا, تو ان کو آرڈر کیا ہوا تھا. جی یہ پورے کا پورا چیپٹر موجود ہے. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. یہ پورے کا پورا چیپٹر موجود ہے کہ حضرت مریم کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے, چونکہ جہاں آپ رہتے تھے زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کرتے تھے, رشتے میں آپ کے خالو تھے, وہاں آپ کفالت کرتے تھے مسجد اقصیٰ میں, بیت المقدس میں. تو آپ وہاں سے باہر نکلے کہ یہ کوئی زچہ خانہ نہیں ہے, یہاں سے باہر چلو. لیکن مولا کائنات تو کے جب لیے چلے اب مولا کائنات کے دروازہ کھولا گیا. کیوں؟ اس کی بیس جو ہے نا محدثین کے قریب مفسرین, وہ آیت یہ ہے کہ نما یرید اللہ لیوسب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ یہ وہ خاندان ہے جو پاک ہے, اور خانہ کعبہ میں وہ نہیں جاتا جو ناپاک ہو. کسی لحاظ سے بھی یہ کوئی کہے کہ خانہ کعبہ میں گئی یہ تو ناپاک ہو کہ بندہ کافر ہو جائے گا, یہ کوئی کہے کہ اس حالت میں تو عورت ناپاک ہوتی ہے بندہ کافر ہو جائے گا. میں پہلے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر آلائشوں سے اللہ نے پاک فرمایا تھا, اور وہاں پر ولادت باسعادت ہوئی حضرت علی المرتضیٰ. بے شمار طرق سے یہ ثابت ہے, اور اس پہ ایک علیحدہ سے موضوع کے لیے وقت چاہیے, ایک ڈیبیٹ چاہیے. یعنی کہ موازنہ, یعنی کہ تھوڑا سا ریلیٹڈ کرنا چاہتا ہوں. موازنے کے لحاظ سے یہ کہ اگر پیغمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تو افضل والا ہے, اپنا مقام وہ ہے, تو نبوت کے لحاظ سے. مگر ہم یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کوئی ایسا نہیں کمپرومائز نہیں کر رہے یا کمپیریزن نہیں کر رہے, وہ ہر لحاظ سے اللہ کے رسول نبی اعلیٰ ہوتے ہیں, مگر یہاں خاندان نبوت اور رسالت کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی, اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے, کسی شجر حجر کے سامنے نہیں جھکے. جب آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھی کہ حضرت ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے, آپ کی اولاد زیادہ ہے, تو اپنے چچا سے کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ ہو کہ ان سے بچے تھوڑے لے لیں تاکہ ہم کفالت کریں. تو حضرت جعفر نے جناب عقیل کو لیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا علی دے دو. آپ نے فرمایا جناب چاچا سے کہ مجھے میرا علی دے دو, اور آپ نے ان کی کفالت کی. اور کہتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا تو بسا اوقات ایسا ہوتا, حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سینہ رحمت کے اوپر رات کو لٹا لیتے. پھر بسا اوقات ایسا ہوتا حضور کرم بالا کرم یہ فرماتے کہ حضور اپنی زبان نبوت میرے منہ میں ڈال دیتے.
زبان نبوت منہ میں ڈال دیتے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت جو گھٹی عطا فرمائی تھی نا, وہ بھی حضور نے اپنے لاب دہن سے عطا فرمائی تھی. کوئی چینی, کوئی کھجور, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. حضور کے لاب دہن مبارک سے حضرت علی المرتضیٰ کو محترم گھٹی دی گئی, اور اسی کی بنیاد یہ تھی کہ تربیت کا اثر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہو. اور حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ خاندان سے سب سے پہلی وہ خاتون ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. ہاشمیہ خاندان سے سب سے پہلی وہ, اور حضرت علی پہلے وہ ہاشمی ہیں خاندانی طور پر, دونوں طرفین سے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کیا, اور آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے. اور جب حضور نے اعلان فرمایا کہ خاندان والوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اس میں میری معاونت کرے گا, تو حضرت علی المرتضیٰ 8 سال یا 9 سال یا 10 سال با اختلاف روایت موجود ہے, آپ کھڑے ہوئے. آشوب چشم کا مرض تھا, آنکھیں خراب تھی, ابھی آپ کا بچپنا تھا, تو حضرت علی کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کا معاون ہوں, میں آپ کا حمایتی ہوں. اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں, اگرچہ مجھے آشوب چشم ہے, اس کے باوجود میں آپ کی مدد کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ گھر گئے, جا کے آپ نے مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگے. تو حضرت ابو طالب کے پاس یہ سارے کافر گئے, جا کے کہتے ہیں آپ کا بیٹا دین سے پھر گیا, معاذ اللہ, پھر گیا, وہ تو اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے. تو حضرت ابو طالب گھر گئے, جا کر دیکھا واقعتاً حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا واقعی اس دین کو قبول کر چکا ہے. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بیٹے کیا میں سن رہا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو سنا وہ سچ سنا ہے, واقعی میں دامن مصطفیٰ کو پکڑ چکا. اب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر تو نے یہ کام کیا ہے کہ دامن رسالت مآب کو پکڑ چکا ہے, تو میرا یہ تجھے مشورہ ہے دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں. ابو طالب فرما رہے ہیں کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں, اسی میں تیرے لیے فلاح ہے اور اسی میں کامیابی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب سے میں دامن مصطفیٰ سے جڑا ہوں تب سے آخری دم تک میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور نہیں ہٹا, اسی پہ کار بند رہے. مولا کائنات کی شان و عظمت کے کیا کہنے, کہ جس کے لیے میرے کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کائنات والو, جہان والو, کہ جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں, ارے اس کا علی مولا ہے. تو دیکھو نا جی. رب کائنات نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, یعنی کہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو دیکھو کہ میرے کریم آقا کائنات کے لیے رحمت ہیں اور کائنات کے مولا ہیں. تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں تک میرے کریم آقا کی رحمت ہے وہاں تک میرے کریم مولا کائنات کی مولائی ہے. تو ناظرین آج کا جو موضوع سخن ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا 21 رمضان المبارک کو وصال مبارک ہوا تھا. تو اس حوالے سے یہ آج کی گفتگو جاری و ساری ہے. تو علامہ صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے, ہماری رہنمائی فرمائیے. جی ناظرین کرام, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے متعلق سب سے زیادہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. سب سے زیادہ احادیث حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں وارد ہوئی ہیں, سب سے زیادہ. اب علم کا یہ مقام ہے کہ جس کو گھٹی حضور عطا فرمائے, جس علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت حضور فرمائے, تو اب اس کی علم اور مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے کہ یہودی آیا. یہودی نے آ کے کہا اے علی المرتضیٰ آپ یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے, میرے منہ کے اوپر داڑھی دیکھ رہے ہو, اس کے کوئی کم بال ہیں, کہیں کہیں بال ہیں, تو آپ کی داڑھی تو بہت گھنی ہے, آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا, ٹھیک ہے, کندھوں کے درمیان سے گوشت ابھرا ہوا تھا, داڑھی آپ کی گھنی تھی, تو آپ کا جسم تھوڑا بھاری تھا. اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب, کیا وہ مقام تھا. تو اس یہودی نے یہ آ کے کہا آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے, میری داڑھی میں بہت کم بال ہیں, کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں ہے, قرآن میں ہے اس کا ذکر. کہتا جی کہاں؟
تو آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ ماشاءاللہ، والذی خبث لا ماشاءاللہ، یخرج الا ماشاءاللہ، ناقدا. ماشاءاللہ. سورہ نام میں فرمایا، حضرت علی اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جو زمین پاک ہوتی ہے وہ زیادہ بوٹے اگاتی ہے، اور جو زمین ناپاک ہو تو وہ علیحدہ علیحدہ ورلا ورلا جسے کہتے ہیں نا، کمال کر اور پھر دیا کہیں جناب، کہیں کمال تو کر آپ دیا. علی فرماتے ہیں میرے دل کی زمین طیب و طاہر ہے، زرخیز ہے. تیرے دل میں گندگی اور غلاظت ہے. پھر جہاں پر غلاظت ہو پھر کہیں کہیں بوٹا اگتا ہے نا. تو اب میرے دل کی جو پھر ایک مرتبہ کوفے کی مسجد کے ممبر پہ اوپر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا جو کچھ مجھ سے پوچھنا پوچھ لو، جو کچھ مجھ سے علامہ پوچھنا. صاحب یہ بات ہم اپنے ثنا خان کے بعد آپ سے جاری و ساری جی، رکھیں جی، گے. جی. جو بارگاہ خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخی چچا زاد بھائی، ان کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ہمارے مہمان ثنا خان حافظ محمد ذیشان آصفی صاحب. جناب شروع کریں. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر دکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ادا ہاتھ ید اللہ علی مولا، ادا ہاتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، چہرہ وجہ اللہ، ایدی صورت زئی کوئی، ایدی صورت زئی کوئی، تصویر دکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا
مولا کائنات کی وہ ہستی ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی. شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی علامہ صاحب آپ کی بات کی اور کیا لکھا کہ کعبے چ ولادت ہے، کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے، مسجد چ شہادت ہے. علی برگ کی سے بیوی، علی برگ کی سے بیوی تو گیر دکھا میں نو، علی برگ زمانے دے کوئی پیر دکھا میں نو، علی برگ زمانے دے کوئی پیر دکھا میں نو. علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا میں نو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر دکھا میں نو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر دکھا میں نو. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار ان کے وصال مبارک کے حوالہ سے ہے، اور ہم ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں. کبھی منقبت کے حوالہ سے، کبھی نثر کے حوالہ سے، ان کی شان اقدس میں جو معروضات ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں. تو آپ تک یہ پروگرام پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انجمن بزم لسانی جرپال اور انجمن فیضان مصطفیٰ بڑا پنڈ. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ان کے ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ یہ خصوصی جو سیگمنٹ ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال مبارک کے حوالہ سے ہے. تو گفتگو جاری و ساری تھی. علامہ صاحب، آپ اپنے کہہ رہے تھے کہ مولا کائنات نے یہودی سے یہ کہا کہ جو آپ کے من میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، یعنی کہ جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آج آپ کر سکتے ہیں اور کریں. اس کا جواب دوں گا. آپ سوال فرما رہے تھے کہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال علم تھا. کمال اتنا علم تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ علی میں فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ بہادری اور شجاعت ہے. ایک مرتبہ نبی پاک نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا، تو جب یہ یمن جانے لگے تو عرض کرتے ہیں حضور میں ابھی نوعمر ہوں تو میں وہاں فیصلے کیسے کروں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو سینے سے لگایا. بعض روایات ایسی ہیں کہ حضور نے اپنا دستے رحمت حضرت علی کے سینے پہ رکھا. کہتے ہیں جب حضور نے مجھے اس کے علاوہ ہاتھ پیچھے کیا یا سینے سے لگایا تو پیچھے کیا، کہتے ہیں ایسے تھا کہ جیسے 14 طبق میرے اوپر روشن ہو گئے. اور پھر فرماتے ہیں پوچھنا مجھ سے تو کوئی پوچھ لو. ایک شخص سامنے آ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ تو آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا یا میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا جی میں ہی جبرائیل ہوں. اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، سر دائیں میں دیکھا. کہتا ہوں قبلہ ان کی نگاہ کرم کا کیا کہنا، کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے ان سے. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے آگے، آپ نے عصر کی نماز پڑھنی تھی، وقت کم تھا. یہودی باہر کھڑے تھے اور یہودی اس غرض سے کھڑے تھے کہ حضرت علی سے سوال کرتے ہیں، الجھاتے ہیں انہیں. یہ سوال کا جواب دیں گے نماز رہ جائے گی. ہم کہیں گے یہ کیا ہے تو ہے بھائی، مسلمانوں کا پیشوا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، قضا کر دی. آپ تشریف لائے، جلدی تیز قدموں سے آپ چلے اور آگے یہودی کھڑے تھے. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہو. کہتے ہیں جی یہ بتائیے کون سی چیزیں بچے دیتی ہیں اور کون سی چیزیں انڈے دیتی ہیں، یہ بتائیے. حضرت ان یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت علی کہیں گے بیٹھو گنو یہ وہ فلان، نماز کا ٹائم نکل جائے گا. تو حضرت علی نے ایک جملہ کہا، جواب دے دیا اور یہودیوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا جن چیزوں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. آپ گنتی کر لو میں نماز پڑھ لوں.
آپ گنتی کر لو میں نماز پڑھ لوں. اب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پیچھے یہودی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بطخ کے انڈے ہوتے ہیں, مرغی کے انڈے ہوتے ہیں, فلاں جانور بچے دیتا ہے, فلاں انڈے دیتا ہے. ابھی بحث میں لگے ہوئے تھے کہ حضرت علی نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا صاحب نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں حساب کیا کرنا, ہم نے تو آپ کو حساب پہ لگانا تھا مگر آپ نے ہمیں لگا دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ کے علم کا کیا کہنا, مقام اور مرتبہ اتنا ہے نا کہ ہر لحاظ سے سوچیں, ہر اینگل سے سوچیں. تو اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ علی المرتضیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی مثال ہے, غالباً مگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے حضرت علی المرتضیٰ ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. حضرت علی المرتضیٰ ہر جنگ میں تشریف لے کے گئے, ماسوائے تبوک کے. تبوک میں آپ نہیں گئے. تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو مدینہ شریف پہ خلیفہ مقرر فرمایا, اور آپ نے فرمایا میں تو انہوں نے عرض کیا حضور میں بچوں اور عورتوں کا خلیفہ بنوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا اس کا حقدار تو ہی ہے, یہاں اس موقع پر تو ہی اسے کرے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ تبوک میں چلے گئے. پھر ہر معاملے میں ان کی شجاعت, بہادری ایک ایسی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. جنگ خیبر دیکھیں, وہ دروازہ جس کو 40 بندے اٹھاتے تھے, ایک روایت میں 80 بندے اٹھاتے تھے, حضرت علی المرتضیٰ نے یوں اپنی انگلی لگائی اور اسے اڑا کے رکھ دیا. اور پھر جب جنگ ہوئی تو حضرت علی نے اسی دروازے کو اپنی ڈھال بنائی. ڈھال مطلب جو کوئی وار کرتا تھا آپ اس سے روکتے تھے, ڈھال بنا دروازہ. تو بعد میں حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں جب ہم نے فتح کر لیا قلعہ خیبر کو, اس کے بعد ہم وہ دروازہ کھولنے لگے تو 80 بندے لگے, پھر بھی دروازہ نہیں کھلا. مگر ان کی طاقت دیکھیے گا کہ اتنے شیر خدا پھر ایسے تو نہیں کہا گیا جناب, شیر خدا اللہ کے شیر ہیں, بڑے بڑے کانپتے ہیں ان کا نام سن کے. اور نبی پاک نے فرمایا علی کی محبت, شجاعت بھی اسی در سے ہے. سبحان اللہ. علی کی محبت اور علی کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایک دل میں علی کا بغض اور محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محبت اور بغض ایک دل میں جمع. صحابہ کہتے ہیں جب کوئی ہم دیکھتے تسبیح والا جبہ کبہ دستار نماز ہر چیز اس میں بدرجہ آتم موجود ہوتی تو ہمیں شک پڑ جاتا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر, تو ہم اس کے سامنے حضرت علی کا نام لیتے. اگر تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا, سینہ فراخ ہو جاتا, ماتھا کھل جاتا, چہرہ مسکرا اٹھتا تو ہم سمجھتے کہ یہ مومن ہے. اور اگر اندر سے اسے مروڑ پڑ جاتا نا تو اندر سے وہ ایسا محسوس کرتا تو ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے. بس چہرے پہ یعنی کہ زردی کے آثار جی, اور زرد ہو جاتا تو یعنی کہ اس میں منافقت کیا ان کی شان جناب. کیا حضرت صاحب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حیدر کرار کی شان و عظمت کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں یہ جو اپنے حدیث رقم کی ہے کہ انا مدینۃ العلم جی وعلی بابھا, اس سے کیا یعنی کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے, علم کا شہر, اور علی اس کا دروازہ ہے. دروازہ ٹھیک ہے. اب جو کچھ اندر ہے دروازے سے تو مخفی نہیں ہے, اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں آنا دار الحکمت والی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور میرے منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے تو مجھے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے علم نبوت اور رسالت حضور میرے سینے میں انڈیر رہے ہیں. اور بڑے صوفیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وہ نور ایمان, نور توحید و رسالت اور نور معرفت لیتے اور حضرت علی کے منہ میں ایسے انڈیلتے جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کے اڑ جاتی ہے. آپ میری طرف دیکھیں, جب اڑ جاتی ہے تو وہاں سے وہ دانہ دنکا اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالتی. اس طرح حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وہ علم لے کے میرے منہ میں ڈال دیا کرتے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ خالق کائنات نے علم, جتنا بھی علم ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہتھیلی یعنی کہ سامنے سینے میں ڈال, جیسے ایک تختی لکھی ہوتی ہے اس طرح ان کے سامنے تھی. یعنی کہ ہر چیز کا سوال یعنی کہ ایسے جواب دیتے ہیں کہ جیسے سامنے رکھا ہوا ہے. کبھی سوچ صحابہ کرام خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پاک حضرت, جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا تو حضرت علی المرتضیٰ کو بلاتے اور پھر اس پہ فیصلہ کرتے. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. فیصلہ کرنے کی بڑی صلاحیت تھی,
بہت کمال اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا تھا حضرت علی ماشاءاللہ المرتضیٰ۔ ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب اپنے سیر حاصل فضیلت علی المرتضیٰ اور ان کی اپنے مقام و مرتبہ ان کی فضیلت کے حوالہ سے کافی یعنی کہ علامہ صاحب نے ناظرین تک اپنا میسج پہنچایا، ان کی فضیلت کے حوالہ سے، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے، ان کے علم کے حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی کہ علم سے نوازا تھا علی المرتضیٰ کو۔ تو علامہ صاحب آخر میں ناظرین تک یہ اپنے میسج ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ جی یہ بھی تھوڑا سا نا وسیع ٹاپک ہے یہ آپ کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت فرما دی تھی، پہلے سے فرما دیا تھا کہ ایک وقت کا ملعون علی المرتضیٰ پہ وار کرے گا، ملعون لعنتی، جی، اور وہ وار کرے گا تو حضرت علی کا یہاں سے چر کے کان تک آ جائے گا اور پھر اس خون سے آپ کی داڑھی سیراب ہو جائے گی، یہ آپ نے پہلے فرما دیا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک باز ہستی ہیں، پاک پہلے فرما دیا تھا اور علی المرتضیٰ اس پہ ڈٹے ہوئے جی ڈٹے ہوئے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ ماشاءاللہ۔ یہ شہادت سے چند روز قبل، کوئی 1 منتھ 2 منتھ پہلے آپ کو بخار ہوا، ماشاءاللہ، تو لوگوں نے آپ کے پاس آئے تھے مارداری کے لیے، تو آپ کا حال وال پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیسے ہو، ڈاکٹر طبیب کو بلائیں، تو آپ فرماتے ہیں میں مروں گا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عین نماز کی حالت میں تیرے اوپر حملہ ہوگا، اللہ، تو ابھی تو مجھے بخار ہوا ہے۔ اللہ، تو جب اس سے پہلے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے قبلہ کہ باہر تیر تلوار نیزے والے ہیں اور اندر ایک بستر رسالت ہے، اس کے اوپر نبی پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کو لٹایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا جناب کبھی جی بھر کے سوئے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں ویسے تو نہیں سوتا، جب ہجرت کی رات آئی تھی جی بھر کے سویا تھا۔ کیوں؟ میرے رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا، اب جب تک میں مدینے حضور سے مل نہ لوں مجھے موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل دونوں فرشتوں کو فرمایا کہ کیا تم ایک دوسرے کے اوپر جان دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، جان اپنی اپنی۔ تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھیے نیچے، جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا نیچے دیکھیے علی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے بستر پہ لیٹ چکے ہیں۔ باہر تیر، انہوں نے عذر نہیں کیا، حضور یہ کیا مروانے لگے ہو ہمیں، تیر والے باہر ہیں، نیزے والے خود چلنے لگے ہو، ایک مرتبہ نہیں کہا، بلکہ اس بستر جب صبح اٹھے تو اب کافر حیران ہوئے، کہتے ہیں چادر وہی، دستار وہی، کپڑے وہی ہیں، جب چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے۔ اب وہ اس خیال میں ہیں، مگر جب قریب جا کے دیکھا وہ نبی پاک نے، وہ تو علی پاک ہے۔ جب ایسا ہوا تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، امانت کسی ایک روایت میں محترم ایسا نہیں ہے، ناظرین پوری دنیا سے سننے والوں، کسی ایک روایت میں ایسا نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا فلاں کافر کو 300 دینا ہے، فلاں کافر کو 500 دینا ہے، فلاں، یہ بھی علم ہی ہے آپ کا، یہ بھی علم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جس کی جتنی امانت تھی، کیا کافر جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے؟ کافر ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس دور میں بھی یعنی کہ جب یہ اعلان ہوا ہوگا جی تو ایمانتیں لینے والے یعنی کہ پیسے لینے والوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں، بہت زیادہ لوگ اکٹھے، مگر علی المرتضیٰ کے علم میں وہ سب کچھ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے امانتیں لی تھی، وہ سب کی امانتیں واپس کر کے جب مدینہ شریف پہنچے، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری کو وصال ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو غسل دیا۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کے اوپر اداسی رہنی، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑنا، یہ بالکل نہ۔ اور پھر ایسا ہوا کہ 21 رمضان المبارک کو ایک عبد الرحمن ابن ملجم حافظ قرآن، یہ خوارج تھا اور خارجی ہمیشہ سے اسی جتن میں رہتے ہیں، خاندان نبوت اور رسالت سے دشمنی، بس اسلامی عقائد سے دشمنی۔ تو انہوں نے اب ایسا کیا کہ ایک عورت بڑی خوبصورت تھی، اس سے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا میرا حق مہر علی کا قتل ہے۔ اس نے کہا میں کر دوں گا، اس نے دیکھ لینا وہ شیر خدا، اس نے کہا کر دوں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اب اس نے صبح گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ اب جب آپ مسجد میں پہنچے تو اس نے پیچھے سے وار کیا، اور جب وار کیا تو آپ کے وہ خون مبارک جب چلنے لگا تو حضرت حسن دوڑے ہوئے آئے، تو آ کر
قریب آئے تو پکڑا اپنے بابا جان کو. جب پکڑا تو آپ نے پہلا لفظ یہ فرمایا حضرت علی, کیا میری داڑھی میں خون پہنچ چکا ہے؟ آپ نے عرض کیا جی بابا جان. میری داڑھی تار ہو چکی ہے؟ جی. فزت برب الکعبہ, کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میں بابا خون نکل رہا ہے, کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا, خون نکل رہا ہے, آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گیا تو کیوں؟ کہتے ہیں میرے رسول پاک نے فرمایا تھا جس سے تیری شہادت ہوگی اس دن تیری داڑھی خون سے تار ہو جائے گی. اللہ آج یہ معاملہ تھا. وہاں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کون ہے میرا قاتل؟ جی فلاں فلاں. آپ نے فرمایا اسے پکڑو, اسے اچھا بستر دو, اچھا کھانا دو, میٹھا پانی پلاؤ. اب اسے میٹھا پانی, نرم بستر, یہ سب کچھ دیا گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں بدلہ خود لوں گا, اگر نہیں تو اسے قتل کر دینا. اختتامی لمحات میں عرض کروں, اب جمعے والے دن یہ وار ہوا, ہفتے والے دن آپ رہے زندہ, اتوار کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد اس کو قتل کرنے لگے, خارجی کو. تو اس خارجی نے کہا میرا جسم کاٹ ڈالو, سب کچھ میں برداشت کر لوں گا, میری زبان نہ کاٹنا. کیوں؟ میں زبان سے قرآن پاک پڑھتا ہوں. لانتی کا کردار دیکھیے, قرآن والوں کو شہید کر رہا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں, میری زبان نہ کاٹنا, میں قرآن. آج بھی میں کہتا ہوں خاندان نبوت سے اگر دشمنی لے کے قرآن کا سہارا لیتے ہو تو تمہیں قرآن فائدہ نہیں دے گا, کوئی فائدہ نہیں دے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کے آسرے سے اہل بیت سے دشمنی لینا کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے, یہ تو پاکیزہ خاندان ہے, یہ تو ہر لحاظ سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حالت میں پھر اس کو مارا گیا خارجی کو, تو اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کا بندوبست ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاسخیاء, آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. وہ علم و معرفت کا ایک عظیم سمندر جس کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیم بابھا, جس کے متعلق فرمایا یہ میرے بھائی ہیں. مواقعات کے موقع پر جس کی بے شمار فضیلتیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. گرامی قدر احباب, آخری آپ کا فرمان تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری شانوں کو زیادہ بڑھائیں گے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری ذات سے بغض رکھیں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب اتنا نہ بڑھایا جائے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے عرض کیا ہے, حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلتیں کیا کہنے, مگر کوئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہہ دے کہ حضرت علی کی بندگی شروع کی جائے, حضرت علی کی عبادت کی جائے, تو یہ کفر ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان ہیں, اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں. ایک ذرہ برابر دل میں خیال بھی جو ہے ہماری عبادتوں کو رائیگاں کر دے گا, ان سے نسبت رکھیے. اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا, علی امام منست و منم غلام علی, ہزار جان گرامی فدا بنام علی, حیدریم قلندرم مستم, حیدریم قلندرم مستم, بندہ مرتضیٰ علی ہستم. پھر کہتے ہیں پیشوائے تمام رندانم, پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. اتنی بڑی فضیلت کے باوجود کہتے ہیں میں درے علی کا ساگ ہوں, سگے کوئے شیر یزدانم, من بغیر از علی نہ دانستم, هو الاعلی هو الاعلی گفتم. وہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا کہتا کہ بس رک گیا روداد او صاف جلی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کہتے ہوئے, جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں دوام عطا فرمائے اور اسی محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے, آمین. ماشاءاللہ علامہ صاحب, اللہ مولا کائنات کا صدقہ آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوب آپ نے معروضات پیش کر رہے تھے مولا کائنات کی بارگاہ میں. تو آخر میں بارگاہ مولا کائنات میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ ذیشان آسوی صاحب. جناب منقبت, ہاں جی, دو شعر پڑھ لیں. دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا, دیوانہ ہے دردا
نہیں دنیا تو ڈردا جیڑا علی دا غلام ہے اودا اچا ہے مقام جیڑا علی دا غلام ہے اودا اچا ہے مقام اودا ہر کوئی حیا کردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا بلیاں دا بلی اسد اللہ میرا پیرے بلیاں دا بلی اسد اللہ میرا پیرے شیر خدا نال مصطفیٰ دا ویرے شیر خدا نال مصطفیٰ دا ویرے میرا برد علی مولا میرا برد علی مولا میں پنج تنی ڈولا میں پنج تنی ڈولا تائیوں کم میرا نہیں اڑدا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا مولا علی دے میں کمیاں دا کمیاں مولا علی دے میں کمیاں دا کمیاں انہاں دا صدقہ میں کھانا شامی دمیاں میں تے علی دا ملنگ میں تے رہندا نہیں او تنگ میں تے علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ میں تے رہندا نہیں او تنگ رب اس لئی تے چولی پردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا جیڑا علی دا غلام ہے اودا اچا ہے مقام جیڑا علی دا غلام ہے اودا اچا ہے مقام اودا ہر کوئی حیا کردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا آج کا پروگرام مولا کائنات کے وصال مبارک کے حوالہ سے تھا، اور آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو مولا کائنات سے محبت ہے اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہے، یہ نہ تو رٹا لگانے سے آتی ہے نہ کتابیں پڑھنے سے آتی ہے، یہ صرف محبت مصطفیٰ اور محبت مولا کائنات سے آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہمارا نصاب ہے، اس میں حکومت وقت کو بھی یہ چاہیے کہ جن کے بارے میں کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو جس نے بھی علم سے سیراب ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو وہ مولا کائنات سے محبت رکھے۔ مولا کائنات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ فرمائی ہیں ان کا مطالعہ کرے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالہ سے جو نصاب ہے وہ اس میں شامل کریں۔ انشاءاللہ العظیم برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور رحمتیں بھی ملیں گی۔ میں آپ کا میزبان حافظ یاسر عرفات اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔